کو کہا تھا کہ آپ ان لوگوں کی سمیں بلاک کریں جو نان فائلر ہیں. کارڈ ریچارج کروائیں گے، اس کے اوپر کوئی ٹرانزیکشن کریں گے تو اس کے اوپر جو ہے نا 90% گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اس کا کاٹ لیں گے کہ جی کہیں ہماری سم بلاک نہ ہو جائے، کہیں ہمارا کنیکشن نہ کٹ جائے. تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا اپنے آپ کو فائلر لسٹ میں لانا شروع کر دیا کہ یہ چیزیں اگر ہماری یہ چیزیں سامعین سن رہے ہیں تو ان کو اس چیز کا ادراک تو ہو نا کہ یہ فائلر ہونے کے فائدے کیا ہیں. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ماسٹر کلاس کنورسیشنز کے ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دانیل حسین. ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں ایک گورنمنٹ آفیشیل انوائٹڈ ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں مختار حسین تھیم صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر ان لینڈ ریونیو FBR ملتان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سر ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. سر بہت مہربانی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے FBR کے حوالے سے، ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے، اور جتنے بھی ڈفرینٹ نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں، نئے اہداف آ رہے ہیں، مالی سال ختم ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے، اور اس طرح کے جتنے بھی کرنٹ سینیریو کے ٹاپکس ہیں ان پہ اپنے مہمان سے ایکسپرٹ اوپینین لیں گے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اور ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. سب سے پہلے سر بتائیے گا، ایک بڑا ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے اس وقت سمس کے حوالے سے کہ FBR اور PTA کا. ایک تو سب سے پہلے یہ بھی تھوڑا سا ہماری آڈینس کو کلیئر کیجیے گا کہ PTA نے آپ کو ایک ٹارگٹ دیا کہ جی اس کو، یا آپ نے ان کو دیا کہ اس کو بند کیا جائے. اس سینیریو کو ذرا سب سے پہلے کلیئر کیجیے گا ایک عام انسان کے لیے، کس سینیریو کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا ایک اچھا ایک معلوماتی پروگرام بھی ہے جو آپ نے یہ کیا ہے. امید ہے کہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو کچھ باتیں ایسی ملیں گی جو انہیں فائدہ دیں گی جو نا روزمرہ، خصوصاً ہماری جو ایسی کلاس ہے جو تھوڑی جو نا کمرشل یا اپنا اس سے تجارت سے جو ریلیٹڈ ہے نا. تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ جو سمیں بلاک کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، ایکچولی یہ FBR نے یہ انیشیٹ کیا تھا. PTA کو کہا تھا کہ آپ ان لوگوں کی سمیں بلاک کریں جو نان فائلر ہیں. رائٹ. اب سوال یہ ہے کہ اس میں نان فائلر کون ہے؟ تو نان فائلر تو وہی لوگ ہی ہیں جو آلریڈی ہمارے انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ لوگ ہیں. وہی اگر ریٹرن نہیں بھریں گے تو وہ نان فائلر ہو جائیں گے. اب جو لوگ بالکل فائلر ہی نہیں ہیں تو وہ نان فائلر، نہ فائلر ہیں نہ وہ نان فائلر ہو سکیں گے. وہ ان کو ڈیٹا ہی نہیں ہوگا، ڈیٹا نہیں ہے ہمارے FBR میں، وہ لوگ رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں وہ لوگ. تو ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رجسٹرڈ کون ہے، فائلر کون ہے، نان فائلر کون ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ 5 لاکھ سمیں گورنمنٹ نے کہا کہ بلاک کر دی جائیں گی، بلاک کر دی جائیں. FBR نے کہا PTA کو. تو PTA نے میں بھی سمجھا کہ ہماری جو انکم پہ بڑا اثر پڑے گا، اور لوگ جب سمیں بلاک ہو جائیں گی تو ظاہر ہے وہ جو لوگ جو ہے نا کارڈ وغیرہ لوڈ کرواتے ہیں، یا لوگ جو ہے نا اس سے اپنے پیکج لگواتے ہیں، اربوں کروڑوں روپے کا جو بزنس ہو رہا ہے PTA کا، تو وہ ڈسٹرب تو ہو رہا تھا. وہ تاہم یہ ہے کہ اب اس کی ایک جو سٹائل بدل دیا گیا ہے. سٹائل یہ رکھا کہ جو ہے نا مرحلہ وار ان کو یہ کیا جائے گا کہ ان کے جو ہے نا جو بھی وہ ایکٹیویٹی کریں گے وہ اس سم کے اوپر، لیٹ سے کہ کوئی کارڈ ریچارج کروائیں گے، اس کے اوپر کوئی ٹرانزیکشن کریں گے تو اس کے اوپر جو ہے نا 90% گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اس کا کاٹ لیں گے. لیٹ سے کہ کوئی 100 روپے کا کارڈ لوڈ کرواتا ہے تو 10 روپے اس کے اکاؤنٹ میں جائیں گے، 90 روپے نکل جائیں گے. وہ مقصد اس کو زچ کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فائلر لسٹ میں لے کے آئے، وہ اپنا ریٹرن فائل کرے اور فائلر لسٹ میں لے کے آئے. تاہم میرا خیال ہے کہ اس میں یہ ہے کہ کچھ اس میں بھی تھوڑی ابھی کمی کمزوریاں ہیں، کیونکہ جو نا سمیں جو ہیں وہ مختلف لوگوں کے نام پہ ہوتی ہیں. جو ایکچوئل بزنس مین جو ہوتا ہے، یا ایکچوئل جو فرد ہے جو نان فائلر ہے جو اس کو یوز کر رہا ہے، یوزر ہے، وہ کچھ اور ہے. اور یہ سم جو ہے وہ ایک گمنام کسی خاتون کے نام پہ سم ہے. وہ تو وہ خاتون کی سم بند کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وہ تو وہ خاتون تو میں بھی وہ 80-90 سال کی ہوگی، وہ ویسے ہی جو ہے نا وہ سال 6 مہینے کے بعد اللہ کو پیاری بھی ہو سکتی ہے. وہ تو وہ اس کے اوپر اتنا زیادہ ایکشن لینے کی وہ میرا خیال ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تاہم ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے ایک قدم اٹھایا گیا، تو اس کے تھوڑے رزلٹ سامنے آئے بھی ہیں. ابھی جب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ سمیں بلاک کر دی جائیں گی، بجلی کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے، جب یہ پریشر آیا تو میرا خیال ہے ہمارے دفتر میں ہزاروں افراد نے، سینکڑوں افراد نے وزٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی کہیں ہماری سم بلاک نہ ہو جائے، کہیں ہمارا کنیکشن نہ کٹ جائے. تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا اپنے آپ کو فائلر لسٹ میں لانا شروع کر دیا. تو ایک اچھا قدم تو تھا گورنمنٹ کا یہ. اور بات یہ ہے کہ انکم ٹیکس فائلر بننے کے بڑے فوائد ہیں. ہماری ایک جو عوام میں ایک مس کنسیپشن ہے کہ ہم جو ہے نا فائلر بنیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا.
جبکہ یہ ٹوٹلی ایک رانگ انفارمیشن ہے. جبکہ اگر آپ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں اور سال بعد اگر آپ نے اپنی انٹریز ہی ڈالنی ہے کہ اتنا میں نے کمایا, اتنا خرچ کیا, اور اس میں آپ ڈفرینٹ ٹیکس کنسلٹنٹ بھی ہیں, ان کی رہنمائی بھی لے سکتے ہیں. ظاہر ہے دیکھیں ہر پروفیشن کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے. جی بالکل. آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, میرا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اسی طرح ایک ایجوکیشنسٹ ہے. جی اب بالکل. ظاہر ہے ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اب میں ان پڑھ ہوں مجھے پتہ نہیں, میں کہوں گا نہیں میں نہیں پڑھانا ہے. یہ بھی سر ایک چیز ہے نا کہ اگر آپ نے اپنے ٹیکس فائل کرنے, اچھی بات ہے آپ خود اس کو ریویو کریں, خود پڑھیں, یا پھر ایک ایکسپرٹ بندے مارکیٹ میں یا آپ کے پاس ٹیکس کنسلٹنٹ موجود ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنی انفارمیشن درست طریقے سے اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا ہمیں ان کی رہنمائی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ دیکھیں ایک تو جو ہے نا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا پاکستانی قوم کا, اویئرنیس کا مسئلہ ہے. اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے, پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فائلر کے فوائد کیا ہیں اور نان فائلر کے نقصانات کیا ہیں. اب ایک غریب ہے یا امیر ہے, ایک مڈل مین جو ہے نا, ایک اس کے پاس ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے, 5 مرلے کا پلاٹ پڑا ہوا ہے یا 3 مرلے کا پلاٹ ہے, اور وہ کمرشل جگہ پہ پلاٹ آ گئی ہے اس کا. جب اس کی ظاہر ہے وہ لاٹری نکل آئی کہ 3 مرلے کا پلاٹ پڑا تھا اور وہ کمرشل جگہ پہ پڑا ہوا تھا وہ, اب اس کا پلاٹ تقریباً 3 کروڑ کا بک گیا وہ. اب 3 کروڑ کے پلاٹ کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, اگر لیٹ سے کہ اس کا 30 لاکھ روپے ٹیکس تھا تو اس کو 15 لاکھ روپے دینا پڑے گا اگر وہ فائلر ہے تو. ایگزیکٹلی بالکل ایسا فائلر ہے تو بالکل لینے والے کو بھی اور دینے والے کو بھی دونوں کو فائدہ ہو گیا, 15 لاکھ روپے بچا گئے وہ. تو مطلب یہ اب جب لوگوں کو یہ ہر چیز پہ سر یہ صرف ایک بڑی آپ نے اچھی اگزامپل دی, کیونکہ دیکھیں جو پراپرٹی کا کام کریں ہیں, زمینیں بیچ رہے ہیں, وہ ہمارا وہ طبقہ ہے جو کہ دیہاتوں میں بیٹھا ہے, جو زمینیں بیچ دیتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور ان کو پتہ بھی نہیں, زیادہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں, اور وہ اتنے ہائی اماؤنٹ ٹیکسز پے کریں, جبکہ وہی اگر وہ کچھ کی تھوڑی سی اماؤنٹ اگر وہ فائلر ہو جائیں تو ان کو مسئلہ ہی نہیں. اب ان کو یہ اویئرنیس کون دے گا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا یہ ٹی وی پہ پروگرام آنے چاہیے, ٹی وی پہ ایڈ آنی چاہیے چھوٹی سی نا, فائلر نان فائلر کی. آپ کے اس چینل کے توسط سے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں اگر ہماری یہ چیزیں سامعین سن رہے ہیں تو ان کو اس چیز کا ادراک تو ہو نا کہ یہ فائلر ہونے کے فائدے کیا ہیں. بالکل. اور مزے کی بات ہے کہ جو ہے نا ٹیکس پے کرنا ہی نہیں پڑتا ان لوگوں کو, بالکل نہیں پے کرنا پڑتا. دیکھیں اگر کسی بندے نے ایک 2 کروڑ کا پلاٹ بیچا ہے تو وہ جو 2 کروڑ کا پلاٹ بیچا ہے اس کے اوپر اس نے کیپٹل گین ٹیکس دیا, ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں دیا. تو جب اس نے ٹیکس دے دیا تو اس کا 2 کروڑ جو ہے نا اب وہ ٹیکسیشن سے آزاد ہے. وہ اس 2 کروڑ کا بزنس کر سکتا ہے, 2 کروڑ کو آگے جو ہے نا انویسٹ کر سکتا ہے, وہ اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ وہ اماؤنٹ اس کی ڈکلیئرڈ اماؤنٹ ہے اس کی کہ یہ 2 کروڑ میں نے وہ پلاٹ جو میرا وراثتی پڑا ہوا تھا میں نے بیچا ہے اور اس کے اوپر میں یہ کاروبار کر رہا ہوں. تو مطلب کوئی اویئرنیس نہیں ہے. اب لوگ ڈرے ہوئے ہیں, لوگ پتہ نہیں ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہو جاؤں گا, این ٹی این ہولڈر ہو جاؤں گا اور پتہ نہیں کو مصیبت آ جائے گی, پتہ نہیں میں جو ہے نا اس کے شکنجے میں آ جاؤں گا, پھر مجھے ہر سال مجھے ٹیکس دینا پڑے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لوگ تو مزے کر رہے ہیں ایف بی آر میں. ایسے ہی ہے. اور ٹیکس کنسلٹنٹ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ ٹیکس کنسلٹنٹ یہ بھی ایک مسکنسیپشن کہہ لیں, یا کچھ لوگوں نے اس طرح سے اس مارکیٹ, دیکھیں ہر مارکیٹ میں گندی مچھلیاں تو ہوتی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, بے شک وہ ایجوکیشن ہو, وہ آپ کا ہیلتھ ہو, یا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے. تو ایک اس وجہ سے بھی ایک مسکنسیپشن ہے. ظاہر ہے ایک عام بندہ, ایک لے مین, وہ اپنے ٹیکس خود نہیں ریٹرن فائل کر سکتا, جس طرح وہ اپنی دوائی خود نہیں لے سکتا, جس طرح وہ اپنی کتاب اگر وہ میٹرک میں ہے تو ایف ایس سی کے لیے اس کو ٹیوشن کے لیے جانا پڑے گا, اسی طرح اسے ٹیکس فائل کرنے ہیں تو اس کو کسی ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس جانا پڑے گا. تو ایک تو اس حوالے سے بتائیں کہ کیا جانا چاہیے اور کیا اس طرح کے لوگ مارکیٹ میں ہیں, اور جو میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں وہ گندی مچھلیاں جنہوں نے غلط اس کام کو غلط وے سے کیا ہے. اس بتا بعد میں کتنی سچائی, یہ ذرا ہماری آڈینس کو بتائیے. اصل میں جو ہے نا میں حیران ہوں, پاکستانی قوم جو ہماری ہے نا, ہمارے جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اتنے سخت قسم کے سافٹ ویئر پہ بیٹھ کے وہ عجیب عجیب کام کرتے ہیں, ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, وہ جو ہے نا میسیجنگ کر رہے ہیں, واٹس ایپ چلا رہے ہیں, ایمو چلا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں, یعنی اتنے ٹف کام تو کر رہے ہیں. اور ٹیکس ریٹرن فائل کرنا اتنا آسان ہے. ہم نے اپنے دفتر میں ہیلپ ڈیسک بنایا ہوا ہے, میں انچارج بھی ہوں. ہیلپ ڈیسک ہم نے بنایا ہوا ہے, اس کے اوپر ہم پبلک کو جو ہے نا ہم ان کو انفارمیشن دیتے ہیں. اور اگر آپ اپنی یوٹیوب کھول لیں تو یوٹیوب کے اوپر صرف پوچھیں کہ میں اپنے آپ کو فائلر کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں, تو ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ یوٹیوب ان کو ایسا اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو اگر اس کو کیا جائے تو وہ ہیلپ کرے گا
کہ میں حیران ہوں کہ وہ جو ایک 4 سال کا بچہ فالو کر جاتا ہے نا، تو 18 سال کا نوجوان فالو کیوں نہیں کرتا اس کو؟ بالکل ایسے ہی، تو بالکل ٹیکس کنسلٹنٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں سست، ہم لوگ ہیں بڑے آرام پسند ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ٹیکس کے معاملات تمہارا وکیل ہی دیکھے گا۔ اب جب وکیل دیکھے گا تو پھر وہ اپنی من مانی کرے گا، وہ اس کو ڈرائے گا، وہ اسے کہے گا کہ جو ہے نا اگر تو نے جو ہے نا وہ والا پلاٹ جو ڈی ایچ ایم میں آپ کا پلاٹ پڑا ہوا ہے، جو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ پڑا ہوا ہے، اگر آپ نے وہ شو کر دیا نا تو آپ مارے جاؤ گے۔ تو وہ اس کو عجیب عجیب باتیں کرے گا، وہ ڈر جائے گا، وہ پلاٹ پھر چھپائے گا، نہیں شو کرے گا۔ لیکن اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سسٹم اتنا اپڈیٹڈ ہو گیا ہے کہ آپ جہاں بھی کوئی ایک موٹر سائیکل بھی خریدیں گے نا تو ہمارے ایف بی آر کے سسٹم پہ پتہ چل جائے گا کہ موٹر سائیکل خریدی ہے کیوں، اس کے نام پہ۔ اس کے اوپر جب یہ اپنے آئی ڈی کارڈ کے اوپر موٹر سائیکل خریدتا ہے تو اس کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس بھلے 10 روپے بھی ہے نا، وہ سسٹم میں آ جاتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ اس نے نا موٹر سائیکل خریدی تھی، اس کے اوپر اتنا ٹیکس دیا تھا۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ ٹیکس کنسلٹنٹ جو ہے نا وہ، اب سارے وہی بات ہے کہ سارے کنسلٹنٹ ایسے نہیں ہیں، بہت اچھے کنسلٹنٹ، بہت اچھے ایماندار وکلاء، ایماندار کنسلٹنٹ پڑے ہوئے ہیں جو ٹھیک طرح سے گائیڈ کرتے ہیں، اور جو ٹھیک طرح سے گائیڈ نہیں کرتے ایکچولی دے آر ناٹ ایڈوکیٹ، وہ ایڈوکیٹ نہیں ہے، کنسلٹنٹ نہیں ہے، وہ ایک منشی ٹائپ لوگ ہیں جو ایسے دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں میں نا وہ پراپر جو گائیڈ لائن ہے، پراپر جو اویئرنیس ہے وہ نہیں دے رہے ہوتے، بس اپنے کلائنٹ بناتے ہیں اور انہیں مس گائیڈ کرتے ہیں، ایف بی آر سے ڈراتے ہیں کہ وہ دفتر نہ جائیں۔ وہ میں نے پچھلے دنوں ایک سیمینار تھا ادھر اپنا انجمن تاجران کے پاس نا، تو کافی کوئی 100-150 تاجر آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک ادھر ہی ارینج کیا ہوا تھا ملتان کے وسط میں، تو ہم وہاں گئے ہوئے تھے، میرے کچھ آفیسر دیگر بھی تھے، میں بھی تھا وہاں۔ تو ان لوگوں نے عجیب عجیب باتیں کی کہ جی ایف بی آر یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ میں نے کہا جی آپ نے کبھی ہمارا دفتر وزٹ کیا ہے، ایف بی آر کا دفتر وزٹ کیا ہے کبھی؟ تو وہ کہنے لگے جی نہیں جی میں تو کم از کم 15 سال سے، ایک تاجر کہہ رہا ہے میں 15 سال سے ایف بی آر دفتر نہیں گیا۔ اور میں حیران تھا کہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے کا ٹیکس دے رہے ہو گورنمنٹ کو اور پھر آپ دفتر کا وزٹ نہیں کرتے ہو، اپنے وکلاء پہ ڈیپینڈ کیا ہوا تھا۔ صحیح۔ تو میں نے انہیں دعوت دی کہ آپ ہمارے دفتر ہیں، تو ہمارے دفتر میں آئے، وہ میرے چیف صاحب تھے اور سارے لوگ جو ہے نا ہمارے دیگر افسر بھی تھے، اور ہم نے ان سے میٹنگ کی، ہم نے انہیں چائے پلائی، بٹھایا، کوئی کم و بیش کوئی 40-50 ملتان کی ریڑھ کی ہڈی تھے، تاجر تھے سارے لوگ۔ وہ انہیں جب یہ ہماری باتیں سنی، جب انہوں نے ایک فرینڈلی ماحول دیکھا تو انہوں نے کہا جی ہم تو کبھی آپ کے دفتر نہیں آئے تھے، ہم سمجھ رہے تھے یہ کوئی بڑا کوئی ظالم آفس ہے، کوئی تھانہ ہے، کوئی پتہ نہیں عجیب ہے کوئی۔ تو پھر انہیں ہم نے اویئرنیس دی، ہم نے بتایا کہ یار اسی طرح آپ آیا کرو، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو ہم سے شیئر کیا کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ کچھ وکلاء ہیں ایسے لوگ، وکلاء میں پھر انہیں کہہ رہا ہوں وکلاء شاید نہیں ہیں، کنسلٹنٹ ٹائپ لوگ ہیں جو ان کو ہمارے دفتر تک آنے نہیں دیتے۔ وہ اگر وہ آئیں گے تو ہم انہیں، ہمارا ہیلپ ڈیسک ہے، ہم انہیں بتائیں گے۔ تو یہ اویئرنیس جو ہے نا یہ نہیں ہے لوگوں میں، ادروائز جو ہے نا یہ ٹیکس نیٹ بھی بڑھ سکتا ہے، اور یہ جو ٹیکس چوری جو ہو رہی ہے، بہت زیادہ کروڑوں اربوں روپے کی چوری ہو رہی ہے، انہیں کنسلٹنٹ کے تھرو چوری ہو رہی ہے، اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے بہت زیادہ۔ تو سر جیسے اویئرنیس کی بات ہوئی تو ایف بی آر اس حوالے سے کیا اپنی کوئی ان کی پالیسی ہے، کوئی اپنی پلاننگ ہے کہ کوئی اویئرنیس سیمینارز کرواتا ہے کوئی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جا کے، جس لائک آپ کی کوئی ایسی ٹیم ہو جس کو، جیسے آپ بتا رہے ہیں ہیلپ ڈیسک کے آپ انچارج ہیں، اسی طرح کوئی ایک اس طرح کی اویئرنیس ٹیم بنائی جائے، اس کو ڈیزائن کیا جائے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جا کے وہاں اس طرح کے سیمینارز کنڈکٹ کریں تاکہ یہ جو مسکنسیپشن ہے اور اس طرح کی جو ایک ہوا کریٹ ہوئی ہے اس کو کم کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں بھی آئیں اور لوگ اس چیز سے بھی بچ سکیں۔ دیکھیں ہم نے ٹیکس اویئرنیس سیمینار کے حوالے سے نا اس میں بھی جو ہے نا میں ہی زیادہ پیش رہتا ہوں، کیونکہ مجھے نا دفتر کا، میں اپنے آفس کا ایف بی آر کا میں میڈیا کوآرڈینیٹر بھی ہوں میں، تو پھر میں اس طرح کے کام تو میں ہی گھوم پھر کے کرتا رہتا ہوں میں۔ تو سیمینار کے حوالے سے ہم نے جو ہے نا ملتان میں کم و بیش ہم نے کوئی 40-50 ہم نے سیمینار کیے ہم نے، جس میں ملتان کی تمام جو ہے نا یونیورسٹیز ہیں، بھلے گورنمنٹ کی ہیں جو پرائیویٹ کیپیسٹی میں ہیں، جیسے آئی ایس پی ہے، بی زیڈ یو ہے اور دیگر اپنا این سی بی اے ہے، ہم نے یونیورسٹیز میں، ہم نے تمام ہاسپٹلس میں، جیسے نشتر ہے، نواز شریف ہسپتال ہے، چلڈرن کمپلیکس ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے ایسے اسپیسز پہ ہم نے جا کے سیمینار منعقد کیے ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں امپلائیز ہیں جو ٹیکس پیئر ہیں تو ہم نے وہاں کیے ہیں اور بڑے اچھے سیمینار کیے ہیں، لوگوں کو بہت جو ہے نا سمجھنے کو، سننے کو بہت کچھ ملا۔ تو ہم نے اویئرنیس سیمینار تو کافی کیے ہیں،
لیکن جو ایک پبلک میں جو ایک جنرل پبلک جو ہے نا وہ اس سے محروم ہے. جنرل پبلک جیسے ابھی ہمارے دفتر میں نا ڈیلی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں, اپنے آپ کو فائلر کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ہم پوچھتے ہیں فائلر کیوں ہونے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے ایک پلاٹ بیچنا تھا, تو اس پلاٹ بیچنے میں نا مجھے میرے جو نا اس نے وکیل نے منشی نے مجھے کہا ہے کہ تمہارا 20,000 کا فائدہ ہو جائے گا, آپ فائلر ہو جاؤ. وہ 20,000 کا فائدہ کر کے چلا جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے فائلر ہو جاتا ہے, چلا جاتا ہے. اگلے سال وہ بندہ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتا اور وہ ہو گیا نان فائلر. اور جب نان فائلر ہو گیا اسی کی سیم بھی بلاک ہوگی, اسی کے ساتھ سارے جو ہے نا میرے محکمے کی طرف سے نوٹس بھی جائیں گے. وہ بندہ ان پڑھ ظاہر ہے وہ اس رڈار میں آ گیا نا, ایک دفعہ وہ اس ڈیٹا اس کا اپڈیٹ ہو گیا. تو ظاہر ہے پھر وہ ایک پراپر جو پبلک میں اویئرنیس نہیں ہے. تو وہ پبلک میں اویئرنیس جو ہے نا میرے خیال یہ میڈیا ٹاک سے ٹی وی کے تھرو, میڈیا کے تھرو یہ ہونی چاہیے اس طرح کی نا, تاکہ جنرل پبلک فائدہ اٹھائے کہ اور ایک خوف کی فضا جو ہے نا وہ ختم کی جائے کہ ایف بی آر آپ کو اگر رجسٹرڈ کرتا ہے نا تو آپ کے فائدہ کے لیے کرتا ہے, آپ کو فائدہ دے رہا ہے ایف بی آر. بالکل. اور خاص طور پہ ناظرین جب اس طرح کے نفیس لوگ اگر اس طرح کے ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو واقعی اس ہوا کو ختم کرنا چاہیے. اور اسی طرح انٹرسٹنگ کوشچن کا سلسلہ اپنے آج کے مہمان مختار حسین تھیم سے جاری رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین ویلکم بیک. ناظرین اب ہم اپنے آج کے مہمان سے کچھ لائٹ کوشچنس کریں گے ان کی پرسنل زندگی کے حوالے سے. سر کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ دیسی کھانا پسند کرتے ہیں یا آج کل کے بچوں کی طرح فاسٹ فوڈ, پیزا, برگر؟ دیکھیں سر میں ویسے چاہتا تو میں یہی ہوں کہ ایسی باتیں میں ٹی وی پہ نہ کروں کیونکہ پھر جو ہے نا یہ فاسٹ فوڈ والے اور یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ پھر پریشان ہو جائیں گے کہ ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا بات ہو گئی. لیکن جو ریئلٹی ہے وہ ریئلٹی ہے. وہ لیکن کوشش تو یہی کریں کہ گھر کے کھانے ہی بندے کو کھانے چاہیے. اگر آپ نے ایک ہیلدی لائف گزارنی ہے تو گھر کے کھانے بہتر ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں وہ ہمیں جب بھی وہ ہوٹل مالک ہیں جی, بہت بڑے ہوٹل ایک ریسٹورینٹ چلا رہے ہیں بہت بڑا. صحیح. ہمیں وہ جب بھی دعوت ہمیں دیتے ہیں تو وہ ہمیں دعوت اپنے ہوٹل ہی دیتے ہیں, لیکن کھانا ہمیں وہ اپنے گھر کا کھلاتے ہیں. وہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ سر یہ بتائیں کہ ہم آپ کے ہوٹل آئے بیٹھے تھے, آپ نے ہمیں کہنا تھا کہ آرڈر دو, وہ جو ہے اپنا گرم گرم جو ہے نا اپنا وہ ٹکے آ جائیں گے, کڑھائیاں آ جائیں گی, تو یہ آپ نے یہ کیا پھیکے پھیکے سالن گھر سے منگوائے ہیں. تو اس نے بڑی عجیب بات کی. اس نے کہا کہ یار جو ہے نا یہ جو آپ کھانا یہ ہماری جو پبلک کھانا کھاتی ہے نا وہ ہم اس میں سپائسز وہ والے ڈالتے ہیں کہ جو سپائسز ایک جانور بھی برداشت نہیں کر سکتا اور انسان برداشت کر رہا ہے اس کو. لیکن کہتا ہے یار افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اتنے سپائسز ڈالتے ہیں اس میں پبلک کی اٹریکشن کے لیے, اتنے سپائسز کے باوجود بھی آج کل کی جو جنریشن ہے ہمیں مزید کہتی ہے جی تھوڑے سے مسالہ تو لاؤ. تو کہتا ہے پھر یہ ہماری مجبوری ہے. بٹ میں یہ کہوں گا کہ جو نا کھانے وہ لائٹ سپائسز کم از کم کھانے چاہیے اگر ہیلدی لائف گزارنی ہے تو. تو آپ کو لائٹ سپائسز میں دیکھیں ایک ڈش تو ہوگی نا, ٹھیک ہے جی, آپ چکن لے لیں, مٹن لے لیں, چاول لے لیں, اینی تھنگ. لیکن اگر چکن مٹن کی بات کریں گے تو میرا خیال ہے چکن کھاتے تو ہم سارے لوگ ہی ہیں, مجبوری ہے, شادی بیاہ پہ جائیں تو چکن, جدھر بھی جائیں چکن ہی چکن ہمارے پیچھے ہے. لیکن دیکھیں کہ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ میں ڈاکٹر حکیم تو نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ مٹن اور سبزیاں زیادہ استعمال کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ جو ہمارے جو گھی ہیں ناقص ہیں وہ مختلف جو نا ایسے ایسے برانڈ بھی ہیں جو کوالٹی وائز اچھے نہیں ہیں. تو جب ہم وہ کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہسپتال بھرے پڑے ہیں, کسی ہسپتال میں کوئی جو ہے نا بیڈ خالی نہیں ملتا. اس کی ریزن یہی فاسٹ فوڈ ہیں سارے. تو جب سے یہ مطلب یہ چلا ہے سسٹم فوڈ پانڈا یہ وہ سارے چلے ہیں تو آج کل کی جنریشن کھاتی یہی شورمے برگر یہ وہ ساری چیزیں کھا رہے ہیں تو بیمار ہو رہے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ لائٹ کھانے چاہیے. ایون اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اگر ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں, میں تو حیران ہوں ہمارے بچے جو ہیں وہ گندم کا تازہ آٹا نہیں کھاتے. وہ یہ بڑی عجیب بات ہے, گندم گھر میں جو ہم چکی سے پسوا کے لاتے ہیں وہ نہیں کھاتے بچے کہتے ہیں جی وائٹ آٹا کھائیں. وائٹ آٹا کھائیں. اب وائٹ آٹا کون سا ہے؟ جو مل سے آتا ہے, جس میں ساری وہ چیزیں نکل چکی ہوتی اور ہیں. آپ اگر میں چونکہ میرا ٹیکسیشن سے میرا تعلق ہے, میں فیکٹریوں میں ملوں میں خود جاتا ہوں, میں جہاں آٹا بن رہا ہے, جہاں گھی بن رہا ہے, جہاں چینی بن رہی ہے, جہاں پیپسی کوک بن رہی ہے, جہاں یہ سارے برانڈز بن رہے ہیں.
اب وہاں جا کے جب ہم یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس میں مکس کیا جا رہا ہے تو پھر اتنا خوف آتا ہے کہ یار یہ جو ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو ہم زندہ کیسے ہیں. اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں ذہن میں. لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کوئی جیسے دودھ دہی کی بنی ہوئی چیزیں ہیں اور سبزیاں ہیں جو ہے نا یہ سیلڈ ہے, اس طرح کی چیزیں اگر کھا لی جائیں تو زیادہ بہتر ہے. باقی جو ہے نا ہماری پبلک کو جتنا مرضی آپ ٹی وی پہ یا کہیں جتنا مرضی آپ ان کو قائل کرو, کبھی بھی وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. انہیں کہہ دو کہ مرغی جو ہے نا وہ جو ہے نا اس فلاں جگہ پہ جو مرغی سرو کرتے ہیں نا وہ حرام مرغی ہوتی ہے, وہ اسی ہوٹل پہ زیادہ لوگ جائیں گے, وہ کہیں گے کوئی بات نہیں, یہ تو ایسے انہیں بدنام کرنے کے لیے. ٹیسٹ تو اصل ہے ہی وہیں. تو اس طرح کی پھر بات. سر کیا چیز ایسی گھر میں بنوا کے جو پسندیدہ ہو کہ جی آج میرے لیے یہ بنایا جائے, کوئی ایک ایسی چیز؟ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ شوربے والی چیزیں جو مطلب ہے نان اسپائسی ہے نا, جس میں ریڈ مرچ کا استعمال ہوتا ہی نہیں ہے, تو وہ میرا خیال ہے یخنی ٹائپ چیزیں ہم زیادہ پسند کرتے ہیں. مٹن روسٹ جو ہے نا یخنی والی چیزیں. تو باقی اگر مٹن روسٹ سے یا یخنی والی چیزوں سے ہٹ کے اگر آپ جائیں گے تو اس میں اسپائسز زیادہ ہو جائیں گے. وہ آپ کی جو گھر میں ہماری جو خواتین ہیں ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی مسالہ جات زیادہ استعمال کرنے پڑیں گے, تو میرا خیال ہے ان کا صحت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. اگر کوئی بچنا چاہے تو ٹھیک ہے, اگر کوئی نہیں بچنا چاہے تو نہ بچے. فری ٹائم میں سر کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ فری ٹائم میں الحمدللہ جو ہے نا میں تو اپنی فیملی کے ساتھ واک بھی کرتا ہوں اور ہلکی پھلکی جو ہے نا چٹ چیٹ مطلب گپ شپ بھی ہوتی ہے واٹس ایپ کے اوپر. کوئی چھوٹی موٹی کوئی ظاہر ہے موسیقی بھی سنتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ بندہ اتنا جو ہے نا مذہبی ہو جائے کہ بندہ بالکل ہی بندہ سائڈ پہ ہو جائے, مذہبی بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ سائنس بھی کچھ کہتی ہے, سائنس کہتی ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو فریش رکھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ایسے ماحول میں رکھو کہ جس ماحول سے نا آپ کی صحت پہ اچھا اثر پڑے. تو اگر ہم یہی جو ہے نا مرنے کے بعد کیا ہوگا اور موت کا منظر اور یہ مولویوں کی باتیں اگر ہم یہی سنتے رہیں گے تو صحت پہ نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں اس پہ نا. تو بہتر یہی ہے کہ آج کل تو سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک اور یہ ساری چیزیں ہیں, اچھی چیزیں تلاش کرو, وہ اچھی چیزیں پھر ہم اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ کے شیئر کرتے ہیں. موسیقی کا آپ نے ذکر کیا, کون سا موسیقار کون سا سنگر ہے جس کو؟ موسیقی میں ہمیں تو جو ہے نا جو اوریجنل چیزیں ہیں نا وہی پسند ہیں. یہ جو کنے جانا بلو دے گھر اور یہ وہ یہ اس طرح کی چیزیں یہ تو انتہائی فضول چیزیں ہیں. یہ موسیقی آپ سنیں انڈیا کے پرانے انڈیا کے گانے, جب انڈیا اور پاکستان ایک تھا تو شمشاد بیگم تھی, اس کے بعد پھر یہ لتا منگیشکر آئی, آشا بھوسلے ہے, ہماری اپنی جو پرانی جو گلوکار تھے, نور جہاں سے میں کہتا ہوں نور جہاں, میں کہتا ہوں ان کی نعتیں سنیں, ان کی نعتیں جو ہے نا اتنی ان میں اتنا سرور ہے اور شاعری اتنی ہے نا, زبردست شاعری ہے. یہ دیکھیں وہ ایک شمشاد بیگم گانا گاتی ہے کہ دنیا کو لات مارو دنیا سلام کرے. اگر آپ اس کو دیکھیں غور سے سنیں, ہمیں تو لوٹ لیا مل کے حسن والوں نے, آپ اس کو ذرا غور سے تو سنو آپ اس کو نا کہ یہ کہتے کیا ہے. وہ ہم اس کو صرف گانا او بھائی, وہ دنیا بتا رہے ہیں کہ دنیا آپ کو چکر مکر و فریب میں کس طرح لے آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا یہی جو گانا ہے ہمیں تو لوٹ لیا مل کے حسن والوں نے, آپ اس کے سارے شعر سنیں وہ کہتا کیا اس میں. وہ سنا دیں سر, ہمیں سنا دیں, ہماری آڈینس کو آج یہی سنا دیں. نہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ کو جو ہے نا باقاعدہ گانا سر کے ساتھ سنا دوں گا. زبردست. لیکن یہ ہے کہ میں کہتا ہوں ان گانوں میں بڑا جو ہے نا ایک لیسن ہے. بالکل. ہم اگر سنیں گے نا کہ نصیب الحال کے گانے سنیں گے تو, اور وہ جو ہے نا اپنا اس طرح ابرار الحق کے گانے کنے جانا بلو دے گا, نہیں اس نے بھی اچھے گائے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو اس نے ماشاءاللہ اس نے کٹ بھی کیا کافی, اور نام مولا نام اس طرح کے اچھے کلام گئے ہیں, نعتیں اس نے کہی ہیں, حمد اس نے کہی ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں اسی موسیقی کے پیچھے. سر ابرار والی بھی جنریشن بہت پرانی چلی گئی, وہ تو ہماری جنریشن تھی, اب تو اس سے بھی آگے والی کہانی آ گئی ہے نا. وہی ہے نا, وہ تو آدھے گانوں کی سمجھ ہی نہیں آتی. میں کبھی جب یہ پرانے گانے اس طرح کے میں سنتا ہوں نا تو تیرے بول نہیں تو اپنا وہ جو نور جہاں گاتی ہے بولیاں, تو مطلب اگر ان کو غور سے سنو نا تو یہ شاعری اتنی زبردست شاعری ہے کہ بندے کو لیسن ملتا ہے. بندہ نا بڑی برائیوں سے بڑی آفات سے بچتا ہے بندہ, صرف یہی گانے سننے سے بندہ نا. لیکن کوئی میرے اوپر فتویٰ یہ نہ لگا دے کہ یار آپ گانے سننے سے ہی اس طرح کی چیزیں لیتے ہو تو آپ اچھی باتیں کیوں نہیں سنتی ہو. اچھی باتیں
جو ہے نا اگر میں تو کوئی ایسا مفسر نہیں ہوں یا اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن اچھی اچھی باتیں لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، مذہبی باتیں لوگ اب جو ہے نا وہ آج کل لوگ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں صرف. ٹک ٹاک پہ پڑے رہتے ہیں اور جو ہے نا بس. چلیں زبردست سر. بیک ٹو آور مین کوسچنس. Yes. مالی سال آلموسٹ اب اینڈ ہونے جا رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں FBR کے جو اہداف تھے، اور پچھلے اگر میں 10 سالوں کی بات کروں تو کون سا ایک ایسا سال ہے جس میں آپ لوگوں کے ٹارگٹس بہترین طریقے سے اچیو ہوئے، اور اس سال آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ کتنے % کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سال آپ ٹارگٹ اپنا اچیو کر لیں گے؟ دیکھیں اگر میں اپنے جنوبی پنجاب کے ٹارگٹ پہ چلا جاؤں جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ہم، تو جنوبی پنجاب میں ہمارے جو ریجنل ٹیکس دفاتر ہیں، ہمارا ٹارگٹ پچھلے سال 5,800 ارب تھا. 5,800 ارب. یس. تو جو ہے نا اپنا اس کو جو ہے نا اچیو کیا ہمارے دفتر میں نا، جو اچیومنٹ تھی وہ 6,100 کی تھی. 6,100. تو مطلب ٹارگٹ اچیو ہو جاتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے دفتروں کا رول بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ٹیکس ہے جو آٹومیٹک آ رہا ہوتا ہے، ہم صرف اس کو نا انفورس کرتے ہیں. جیسے کوئی ٹیکس چوری کر رہا ہے تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، کہیں ایک کوئی انڈسٹری بہت بڑی چل رہی ہے اور ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے تو ہم نے اس کے اوپر چھاپا مارا، سامان قبضے میں لے لیا، اس کے اوپر کروڑوں اربوں روپے کا کیس بنا دیا. اب ایک بندے پہ جب ہم نے 50 کروڑ کا کیس بنایا تو کم از کم زیادہ نہیں تو 10-15 کروڑ وہ جمع کرواتا ہے، ڈر کے مارے کہ کہیں میری فیکٹری بالکل ہی سیل نہ کر دیں وہ. تو اس طرح جو نا FBR بھی محنت کر رہا ہوتا ہے، ٹارگٹس ہمارے اچیو ہو جاتے ہیں، اور ہوپ فلی پچھلے سال بھی ٹارگٹ اچیو ہو گئے تھے. اس سال انشاءاللہ ابھی بجٹ میں تقریباً 1 ماہ پڑا ہوا ہے، 1 ماہ سے کم پیریڈ پڑا ہوا ہے. انشاءاللہ بجٹ سے پہلے ہمارے ٹارگٹ پورے ہوں گے. اور میں جو نا FBR میرا خیال ہے پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو بجٹ کی تیاری میں جو نا بہت بڑا رول ہے اس کا. اور ہمارے جو FBR کے جو لوگ ہیں وہ میرا خیال ہے ان کا بہت بڑا رول ہے کہ جو دن رات جو ہے نا ہمیں تو سچی بات ہے لوگوں کو فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں کو ہفتہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، اور ہمیں عموماً جمعے والے دن ہی بتا دیا جاتا ہے کہ ہفتہ اتوار آپ کی چھٹی نہیں ہے. تو ہماری تو ہفتہ اتوار کی چھٹی بھی کینسل ہو جاتی ہے، اور یہی ایک کریڈٹ ہے اپنا FBR کا کہ FBR کے ملازمین سارے جو ہے نا وہ دن رات کام کرتے ہیں وہ سارے، اور الحمدللہ پھر وہ اس کا ریوارڈ بھی لیتے ہیں. ہمارے یہاں ریوارڈ سسٹم بھی ہے کہ جو پھر ٹارگٹ پورا کرتے ہیں تو FBR امپلائیز کو ریوارڈ بھی ملتا ہے. زبردست. اور وہ ریوارڈ جو ہے نا ہم نہیں بتاتے کسی کو کتنا ملتا ہے. ریوارڈ سے یاد آیا تو ریوارڈ 2 طرح کا ہوتا ہے. اب ایک تو ریوارڈ جو FBR آپ کو دیتا ہے، اور ایک ہم خود لے لیتے ایک ہیں. ریوارڈ آپ جو زبردستی کچھ ہر ڈپارٹمنٹ میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو زبردستی لے لیتے ہیں. بات کریں گے کرپشن کی. ظاہر ہے جتنے بھی اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں، میں ایک ایگزامپل دوں گا، وہ میرے والد صاحب ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک دربار تھا، اس کی جو دن کی جو آمدنی تھی نا، جو چندہ اکٹھا ہوتا تھا 1,000 روپے تھا، تو وہ 3 مہینے بعد نا وہ 980-970 پہ آ گیا. تو وہ جو ہیڈ تھا اس نے ایک بندہ بھیجا کہ یار جا کے چیک کرو کہ یار یہ کیوں کم ہو گیا. تو مہینے بعد وہ 950 پہ آ گیا. پھر انہوں نے ایک اور بندہ بھیجا، انہوں نے کہا جی اس کے بعد کچھ عرصے بعد وہ 920 روپے پہ آ گیا. مطلب کہ جتنے ہی ادارے لگاتے جائیں گے اتنے وہ جو وہ بندر بانڈ حصہ دار جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کرپشن تو اوور آل ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے، اور FBR یا جو اس طرح کے جو حصے دار جو ڈائریکٹ جن کا فوکس ہوتا ہے یا جن کا لین دین ہوتا ہے پبلک کے ساتھ، تو اس حوالے سے کیا FBR کے اندر کوئی اس طرح کی پالیسیز ہیں، کوئی اس طرح کے پنشمنٹ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کے معاملات میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے، یا پھر وہ بھی آگے حصہ دے کے جان چھڑا لیتے ہیں؟ دیکھیں جو اس طرح کے کرپشن کے معاملات تو میرا خیال ہے پاکستان میں تو جو ہے نا وہ شعبہ جات بھی جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کرتے وہاں بھی کرپشن ہے. وہ حمزہ شہباز صاحب کہتے ہیں کرپشن ہوتی ہے. ہاں جی ایسے ہی کہتے ہیں نا، ہم ہوتی ہے. وہ کرپشن جو ہے نا، دیکھیں ایک چھوٹا سا محکمہ میں جو ہے نا اس محکمے کا نام لے رہا ہوں تو وہ کہیں لوگ جو ہے نا وہ برائی نہ منا جائیں.
محکمہ انہار اریگیشن ڈپارٹمنٹ، ایک ایسا محکمہ جو بالکل چھپا رستم ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے واسطہ پڑا کچھ سال پہلے، نہریں پکی کرائی انہوں نے، بڑا اس میں بھی بڑے میں بڑے قریبی میرا تعلق آپ ہے. نہریں پکی کی بات کرتے ہیں. میرا ایک جو ہے نا جاننے والا تھا، اس نے کہا جی میں نے نا ایک موگا بولتے ہیں جو آپ کی زمین کو جو سپلائی لین بالکل، کہتا جی میرا موگا بند ہے، میں نے موگا کھلوانا ہے اپنا. میں نے کہا کیوں بند ہے؟ کہتے بس وہ جو ہے نا کسی نے کمپلینٹ کی کہ انہوں نے اپنا موگا تھوڑا سا کھلا کر دیا ہے. صحیح ہے. تو انہوں نے مجھے جرمانہ کر دیا، میرا موگا بالکل ہی بند کر دیا. تو میں ان کے ساتھ گیا، میں نے کہا چلے میں اپنا اثر رسوخ استعمال کرتا ہوں، اور یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ جو ہے نا میں وہ موگا ان کا کھلواتا ہوں. تو میں نے اپنا ریفرنس دیا، اگلے بندے کو میں ملا، ریفرنس دیا، میں نے کہا جی شفقت کریں ہمارا موگا کھولیں. ریٹن جو ہے نا ہم نے ریکویسٹ کی انہیں. تو مجھے پتہ چلا بعد میں انہوں نے میرے بندے کو کہا کہ جو ایف بی آر کا یہ جو بندہ ہے نا اس کو سائڈ پہ کرو اور ہمارے ساتھ ڈائریکٹ بات کرو، ہم آپ کا موگا کھول دیتے ہیں. تو ایک ہینڈسم اماؤنٹ انہوں نے مانگی، بہت بڑی اماؤنٹ مانگی کہ یہ اماؤنٹ دو اور اتنا نہیں اتنا موگا کر لو آپ بے شک، لیکن پیسے دو. تو میں حیران ہوا کہ یہ وہ والا محکمہ تھا جو ہمارے مائنڈ میں نہیں آتا. لیکن ہمارا جو ایف بی آر ہے، ایکسائز آفس ہے، پولیس ہے، کسٹمز ہے، یہ تو ویسے بدنام ہے کہ یہ ٹیکسیشن والے لوگ ہیں، یہ بڑے پیسے لیتے ہوں گے، یہ کرتے ہوں گے، وہ کرتے ہوں گے. اور سچائی بھی سر ہے، ایسی بات تو نہیں ہے کہ بالکل ہی دودھ کے دھلے تو نہیں ہے نا. نہیں، کرپشن تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑی سی ہے، کرپشن ہے، بٹ دیکھیں کہاں نظر آتی ہے، کوئی نظر نہیں آتی. اس لیے کہ ایک جو بزنس مین ہے نا وہ کروڑوں روپے کی ٹیکس چوری کر رہا ہے. اب ہم اس پہ بنا دیتے ہیں، کیس بنا دیتے ہیں، کروڑوں کا کیس بنا دیتے ہیں. اب وہی کیس جب اگلی عدالتوں میں اگلے فورم پہ جاتا ہے، وہاں وکیلوں کی روزی شروع ہو جاتی ہے. اور اینڈ کیا ہوتا ہے، 3-4 سال کیس وہ رلتا ہے، اور 3-4 سال کے بعد ہماری جو محنت سے بنایا ہوا کروڑوں روپے کا کیس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل یہ کیس پولیٹیکل انفلوئنس بھی اس میں آتا ہے، پولیٹیکل انفلوئنس آتی ہے، کوئی مطلب ہے اس میں کوئی پیسے ویسے چل جاتے ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو وہ کیس کا کھانا خراب ہو جاتا ہے وہ کیس کا. تو ایف بی آر یہ چاہتا ہے کہ اگر اسی بندے سے نیگوشیٹ کر لیا جائے، ہم نے اس کا کیس بنا دیا 10 کروڑ کا، ہم اسے کہتے ہیں یار کہ آپ سے نا رعایت برتی جاتی ہے ایک ٹیکس پیئر اور بزنس مین کے ساتھ ایک فرینڈلی رشتہ قائم رکھنے کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا 2 کروڑ روپے جمع کروا دو اور اگلا ٹیکس آپ کا معاف کر دیتے ہیں، 50 لاکھ ہمیں بھی دے دو. تو وہ ایسی بھی کوئی بات ہے؟ اب وہ جو 50 لاکھ ہمیں بھی دے دو، وہ تو میں بھی اس طرح کا کلچر بھی ظاہر ہوگا تو اس کو ریلیف ملے گا. میں آپ کو ادھر ایک واقعہ سناتا چلوں. میرے بہت ہی کلوز وہ کہتا ہے یار، وہ بھی ڈپارٹمنٹ میں، کہتے جی میرے سے بہتر وہ بندہ ہے جو کرپشن کرتا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے میں صبح آتا ہوں، میں نے 10 بجے آنا، سکون سے چائے پینی. اب میں اگر کسی انڈسٹریز کے خلاف کیس بنانے جاؤں گا نا، یا میں کسی بھی ایسے بندے، ظاہر ہے آپ لوگوں نے میرے ایسے بندے کو، مڈل کلاس بندے کو تو نہیں پکڑنا، آپ نے جا کے بڑی مچھلی کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے. کہتا ہے ایک تو میں جاؤں گا، اگر میں اس کے ساتھ کرپشن نہیں کروں گا، اس کو رعایتیں نہیں دوں گا، یا اس سے اپنا مارجن نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، تو میں اس کے اگینسٹ پورا 10 کروڑ کا جیسے آپ نے بتایا کیس بناؤں گا، ٹھیک ہے. اب اس صورت میں یا تو وہ مجھے میرا ٹرانسفر کرا دے گا، یا وہ کہیں سے مجھے اوپر سے کال کروا دے گا. تو میں صبح 10 بجے جاتا ہوں، چائے پی، 1 بجے 2 بجے سلام کرا اور گھر آ گیا اور اپنی سیلری لیتا تھا. کہتا مجھ سے بہتر وہ ایک کرپٹ پولیس اپنا جو بھی ادارے کا جو بندہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ صبح اس نے اپنے ڈائری میں لکھا ہوتا ہے کہ آج میں نے اس بندے سے ملنا ہے. وہی آپ کی بات کہ جی 10 کروڑ کی جگہ 2 کروڑ دے دو، 50 لاکھ مجھے دے دو. کہتا ہے اس صورت میں بھی ایف بی آر کے پاس 2 کروڑ تو آ گیا نا. 2 کروڑ تو تو 2 کروڑ اگر اس کو پازیٹیو سینس میں لیں، وہ یہی تو کہہ رہا تھا. کہتا تو ہمارے پاس ہیں ہزاروں ٹیکس پیئر ہیں. ہاں جی، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹیکس پیئر سے 2 کروڑ ہم نے لے لیا، میں بھی وہ عدالتوں میں جاتا تو ہمیں ٹکا بھی نہ ملتا، ہمارے بھی پیسے لگتے. تو وہ 2 کروڑ جو وہ جمع کروا رہا ہے ایک بندہ، اگر اسی طرح کے ہماری محنت سے 2 کروڑ 50 لاکھ اگر لوگ جمع کرواتے جائیں گے تو اربوں روپے ہمارے جمع ہو جائیں گے. وہ تو ایک سینس میں وہ آ رہا ہے. رہی بات کرپشن کی کہ کوئی بندہ ڈپارٹمنٹ کا پیسہ لے رہا ہے، ہمارے ہاں ریوارڈ سسٹم ہے. اگر میرے ذریعے سے میں نے کیس بنایا، اگر میں نے 1 کروڑ روپیہ گورنمنٹ کو دیا ہے تو ریوارڈ سسٹم ہے 10% اس جو ریکوری ہو جاتی ہے نا اس کا 10% ڈپارٹمنٹ کو ریوارڈ ملتا ہے. مین کے 90 لاکھ گورنمنٹ کو جاتا ہے اور 10 لاکھ روپے سٹاف جو محنت کر رہا ہوتا ہے اس میں وہ ریوارڈ تقسیم ہوتا ہے. زبردست. گو کہ پریکٹیکلی یہ جو ہے نا بہت کم دیکھا گیا ہے. ہم نے بڑے بڑے کیس بنائے ہیں
اور ہمیں ریوارڈ نہیں ملا. وہ پھر ریوارڈ اس لیے پھر لوگ خود نکال لیتے ہیں, یہ بھی ایک بس وجہ پھر ہے. وہ نا میرے خیال ہے کرپشن پہ خود ہی دعویٰ دے دیتے ہیں جب امپلیمنٹ قانون کو نہیں کریں گے. لیکن بہرحال ہم نے آنکھوں سے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے جو ایماندار افسر ہیں جنہوں نے کیسز بنائے, ریکوری کروائی, ان کا ٹرانسفر ہو گیا. وہ ماشاءاللہ ان کی کروڑوں روپے انہوں نے جائیداد بنائی ہے جائز طریقے سے. صحیح. کو ریوارڈ اتنے ملے ہیں. ایک ہمارا افسر ریٹائر ہو گیا, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ مطلب اس نے کیس بنانے کا وہ شوقین تھا, وہ کیس بناتا رہا اور جب ریوارڈ سسٹم لاگو ہوا تو میرے خیال ہے اس کو کروڑوں روپے ریوارڈ ملا ہے. زبردست. اور وہ ریوارڈ اس کا تھا بھی جائز تھا اور اس نے پھر اس کو انجوائے کیا اس نے اس کو. زبردست. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ کے ٹائم کا, اور امید ہے آڈینس آپ کو آج کا پروگرام اور سر کی باتیں بہت انٹرسٹنگ, میرے تو خود کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی, اور جس طرح ہم نے بڑے لائٹ موڈ میں اور فنی انداز میں چیزوں کو تھوڑا سا رکھنے کی کوشش کی ہے, مجھے امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آئے گا. دیکھتے رہیے ماسٹر کلاس کنورسیشنز, ایک نئے پروگرام اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.